نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا. یہ کتاب شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، انسان کامل ہمارے پاس ہے سال سے. میں اس کو دیکھا بھی کرتا ہوں. کل اسی سے وہ والدن کی تفسیر سنائی تھی میں نے. والدن میں نے کہا کہ شاید کچھ اچھا اور لکھیں کیونکہ بھائی ہماری مجلس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی رہنی ہی نہیں چاہیے. آپ کی توصیف، آپ کی تحمید، آپ کی تعریف، آپ کی تعظیم، سب کچھ ہمارے لیے موجب عبادت، موجب اجر و ثواب ہے. چنانچہ انک لعلی خلق عظیم. بے شک تمہاری خو جو بڑی شان والی ہے. انک لعلی خلق عظیم، بے شک تمہاری خو بڑی شان والی ہے. خلق عظیم کے لازمہ شان والی. آپ کے اخلاق حمیدہ کی طرف سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اشارہ فرمایا، آپ کا خلق قرآن ہے. ام المومنین کا یہ قول تو قرآن ہی کی تفسیر ہے. وہ آپ کے علوم قرآن ہے. آپ کا ارادہ و اعمال قرآن کی تعلیمات ہے. وہ ہدایات کے مطابق تھا. آپ ہر شے سے دور رہے جس سے قرآن نے منع فرمایا. خلق عظیم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف سیدہ کان خلق القرآن کو پڑھ رہے ہیں. فإنک لعلی خلق عظیم. آپ کے اخلاق حمیدہ کی طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اشارہ فرمایا، آپ کا خلق قرآن ہے. ام المومنین کا یہ قول قرآن ہی کی تفسیر ہے. گویا آپ کے علوم قرآن ہیں. آپ کے علوم کان خلق قرآن بول رہے. آپ کے علوم قرآن ہیں. آپ کا ارادہ و اعمال قرآن کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہے. یہ خلق قرآن کا مطلب یہ ہے. علوم بھی قرآنی اور اعمال بھی قرآنی. آپ ہر اس شے سے دور رہے جس سے قرآن نے منع کیا. محمد سائل فلاطلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاق ہے. ہم سب مکلف ہیں. وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس اسوہ پر لائے. متبع سنت ہونا سب سے بڑا کمال ہے. متبع سنت ہونا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اولیاء جو متبع نائب رسول کہلاتے ہیں تو وہی جو متبع سنت ہیں. سنت میں انہوں نے اتباع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نائب بنا دیا. بہرحال سنا دیتا ہوں. وہ آپ کے علوم قرآن ہیں. آپ کا ارادہ و اعمال قرآن کی تعلیمات و ہدایت کے مطابق ہے. کان خلق قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. علوم بھی سب قرآنی اور اعمال بھی سب قرآنی. ام المومنین کا یہ قول قرآن کی تفسیر ہے. وہ آپ کے علوم قرآن ہے. آپ کا ارادہ و اعمال قرآن کی تعلیمات و ہدایت کے مطابق ہے. آپ ہر اس شے سے دور رہے جس سے قرآن نے منع کیا. آپ ہر اس شے سے دور رہے جس سے قرآن نے منع کیا.
اور ہر چیز کی طرف راغب ہوئے جس کی قرآن نے رغبت دلائی. اور قرآن کے اوامر و نواہی پر کاملاً کاربند رہے. سیدہ عائشہ نے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کامل آگہی کی بنیاد پر انتہائی خوبصورتی سے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا. وکان خلق قرآن. یہ انتہائی بصیرت معرفت کی بات. حضور کے اخلاقی پوچھے گئے تھے حضور کے اخلاق کیا تھے. کان خلق قرآن کا اتنی زبردست عارفہ تھی. یہ اتنا خلاصہ بیان کر دیا. اب بہت اچھے الفاظ میں پڑھنے لائق کتاب ہے. بہت پڑھا میں نے اس کو. دیکھی سب لیکن کبھی سامنے میں جاری نہیں آئی تھی. آج میں نے کہا لائی لوں. چھوٹی چیز ہے لیکن بہت کامل. سیدہ عائشہ نے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کامل آگہی کی بنیاد پر انتہائی خوبصورتی سے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا. کان خلق قرآن کو بھی سمجھا, حضور کو بھی سمجھا. تبھی کہہ سکتا ہے نہیں فلاں آدمی کی طرح ہے. جب فلاں کی طرح دونوں کو ہم جانیں گے تب تو کہیں گے فلاں کی طرح. معلوم ہے قرآن کو بھی سمجھتی تھی اور حضور کو بھی سمجھتی تھی. بیوی تھی. بیوی کہاں کسی کو مانتی عموماً. لیکن بیوی سب جانسار تھی. نال نخرا بہت کیا انہوں نے. لیکن جہاں معاملہ آ گیا نبوت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب جانسار ثابت ہوئی. ہو ہی آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی سب دکھلانا تھا. یہاں تھا کہ ہم اتنا گندہ لیں گے, یہ لیں گے, یہ سب تعلیمات کے لیے. حضرت شیخ حدیث صاحب نے بہت عمدہ بات کی کہ حضرت حسین کا قتل بھی اسی لیے ہوا تاکہ امت کو بتلا دیا جائے کہ شہادت یہ ہے اور شہادت کے یہ مقامات ہیں. بہت اچھا طریقہ ہے. اس پر بہت سمسیا چلی ہے کہ ایسے قتل ہوئے یہ ہوئے. لیکن شیخ حدیث صاحب نے کوئی بات نہیں. یہ بھی تعلیم کے لیے تھا کہ امت کی سب چیزیں سامنے آ جائیں. بعضوں نے کہا کہ صحابہ نے بہت زیادہ مجاہدات کیے. یہ دونوں صاحبزادے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے یہ سب صورت کر دیا تاکہ وہ اسی مقام میں ساتھ شریک ہو جائیں. بہرحال اپنی کامل آگہی کی بنیاد پر انتہائی خوبصورتی سے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا. کان خلق قرآن. ہم تو پڑھتے جا رہا ہے. اب اس کو زیادہ وقت ہوئی. اس سے آ گئی دونوں قرآن کی پر بھی آ گئی اور حضور کے اخلاق پر پوری آ گئی. بیوی تھی ان کے ذہن میں کوئی بات کھٹک سکتی تھی. اگر ذرا بھی کھٹک تھی کبھی نہ کہتی. جو قرآن کہتا ہے وہی آپ کرتے ہیں. جو آپ کرتے ہیں وہی قرآن ہے. میرے فادر حضرت عائشہ نے انتہائی خوبصورتی سے کان خلق قرآن فرمایا. مختصر جامع. اللہ تعالیٰ نے چاش کے وقت یعنی ضحیٰ کی قسم کھائی کہ ضحیٰ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. وہ چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب کے نے نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ ہو جانا. چاش کی قسم اور رات کی وہاں واللیل. قسم ہے ضحیٰ کی چاش کی, یہی وقت ہے چاش کی, اور لیل کی یہی ہے نا. چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا. حضور کو کچھ ہو گیا تو کہا کچھ نہیں. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں. آپ حیران مصیبت میں ہوں صاحب.
امت محمدیہ پر نا امید بھی نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت، بس اللہ کے رحمت سے جو رحمت للعالمین تھے ان کے سائے سے ہم نکلنے نہ پائے. اگر اس زمرے میں رہتے ہوئے جو کچھ آئے برداشت کرنا چاہیے. اور یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی کہ آپ کے دشمنوں نے یہ مشورہ کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ کے لیے ابتدا میں وحی میں وقفہ ہو گیا تھا. لہذا اللہ نے قرآن میں آپ کی فضیلت واضح فرما دی اور فرمایا نہ تو اس نے اپنے نبی کو چھوڑا اور نہ اس سے ناراض ہوا. ماں ودا کا رب کا وہ ماں کلا، ناراضی نہیں، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا. اللہ فرمانا سب کلا کما مکر و فریب ان کا ختم. اس نے اپنے نبی کو نہ اس نے اپنے نبی کو چھوڑا اور نہ اس سے ناراض ہوا. اپنے نبی جب سے میں نے اے نبی فرماتے ہیں اے نبی جب سے میں نے تجھے اپنی توجہ کا مرکز بنایا پھر تجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور جب سے تجھے اپنی محبت سے نوازا پھر کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا. بڑھا دیتے ہیں بہت مختصر تفسیر ہے، ترجمہ ان کا بہت پسند. اور پھر تجھے کبھی چھوڑا، اور جب سے تجھے اپنی محبت سے نوازا پھر کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے. میرے بعد میں آنے والی جو نعمت ہے آخرت وہ دنیا سے بہتر ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ حالت جس کی طرف آپ ترقی فرماتے ہیں وہ پہلی حالت سے بہتر ہوتی ہے. آنند کیا کہا جائے. سنا ہم نے کل ماں محمد احمد صاحب کی جس کے صبح اور شام برابر ہیں وہ گھاٹے میں ہیں. کوئی دکاندار ہے صبح جتنا تجربے میں تھا اس کے گلے میں اتنی ہی شام کو آیا تو اس کو نفع تو نہیں سمجھتا، گھاٹے ہی سمجھتا ہے کہ ہم کو کچھ دن بھر میں کچھ ملے ہی نہیں. مومن ایک حال پر صبح اور شام آگے ترقی کرتا رہتا ہے. دعا کیجیے ہم لوگوں کو. ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں صاحب چاہے 10 آدمی. بات تو ایک ہی، اکیلے بھی یہی کہنا ہے اور یہی کرنا ہے. بہت عمدہ ہو جائے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ حالت جس کی طرف آپ ترقی فرماتے ہیں وہ پہلی حالت سے بہتر ہوتی ہے. سب بولتے ہیں جس کی صبح اور شام ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے کہ صبح جو حال تھا شام تک اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے نہیں. یہ محمد بتاتا ہے واقعی تھے مولانا متفقع ہی رہتے تھے. جیسا کہ دارالآخرت آپ کے لیے اس جہان سے بہتر ہے. اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو وہ چیز ادا ہوگی جو باعث شرح صدر اور تقرب الہی ہوگی. ایسی چیزیں پھر آپ کو کچھ ادا ہو جائے اور آپ کے تقرب کا لائے تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو ہر وہ چیز عطا ہوگی جو باعث شرح صدر اور تقرب الہی ہوگی. آپ کو اس قدر عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بولا سوف یعطیک ربک فترضی. صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہم تمہیں تمہاری امت میں ہرگز رسوا نہ کریں گے. ہم تمہیں تمہاری امت میں ہرگز رسوا نہ ہونے دیں گے. کسی نے کیا خوب کہا
ہم نے سورہ والضحیٰ میں پڑھا کہ عنقریب انہیں عطا کیا جائے گا، تو ہمارے دل اس عطا پر خوش ہو گئے۔ قرأنا فی الضحیٰ وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ وَسَرَّ قُلُوبَنَا ذَاکَ الْعَطَاءُ۔ شعر کیجیے گا۔ ہم نے سورہ والضحیٰ میں پڑھا کہ عنقریب انہیں عطا کیا جائے گا، وہ سوف یؤتیک، تو ہمارے دل اس عطا پر خوش ہو گئے۔ شاعر کہہ رہا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم میں سے بعض کو عذاب ہی غمگین ہو، ہم کو آپ غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے سورہ والضحیٰ میں پڑھا کہ عنقریب انہیں عطا کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس عطا پر تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ اور یا رسول اللہ، آپ ہرگز اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم میں سے بعض کو عذاب ہو یا وہ غمگین ہو۔ وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، آپ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم میں سے بعض کو عذاب ہو یا وہ غمگین ہو۔ غمگین بھی نہیں ہونے دیں گے آپ کی امت کو۔ کہتے تسلی کی بات۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور آپ کو حکم دیا کہ ان پر ان کے مطابق شکر ادا کریں۔ ہم نے یہ دیا ہے آپ کو، جیسا علم یزید کا یتیما فآویٰ، اور پھر جگہ دی اور تمہارے اس محبت میں کوئی رفتہ پایا۔ علم یزید کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا۔ تو ہم نے افریقہ میں ایک جگہ ترجمہ کیا، ہم نے اپنی طلب میں حیرانی، یہی میں نے کہا تھا دی، تو انہوں نے ترجمہ وہی ہے، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ ہمارا ترجمہ کچھ قریب ہوگا ہی نہیں۔ علماء نے کہا کہ کسی نے یہ ترجمہ تو نہیں کیا، وہ میں نے یہ کہا تھا ہم نے آپ کو غال پایا تو آپ کو ہدایت ہے۔ مگر طلب ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اللہ کی رضا کے لیے بےتاب رہتے تھے، طلب رضا میں بےتاب رہتے تھے، طلب میں۔ تو طلب کی وضاحت کرتے ہوئے چائے میں میرے بہت بیان کیا تھا میں نے، طلب ضروری ہے، طلب ہوگے پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالب بنے، نبوت مل گئی۔ وہ غالن فہدا، ہم نے آپ کو طالب پایا، گمراہ ترجمہ نہ کرو۔ ہم نے اپنی طلب میں آپ کو ہم نے سرگردہ پایا، حیران پایا، پریشان پایا، تو ہم نے دروازہ کھول دیا سعادت کا کہ نبوت سے نواز دیا۔ ہماری معلوم ہوا کہ طلب کی دے، اسی پر میں نے یہاں پہ بہت آدمی تھے، معلوم ہوا کہ طلب ضروری ہے۔ در ارادت باد صادق اے فرید، در ارادت باد صادق اے فرید، تا بیابی گنج عرفا را قلیب، رحمت شعر ہے۔ در بیاب، در ارادت میں سچائی اختیار کرو تو معرفت کی کنجی مل جائے گی۔ در ارادت باد صادق اے فرید، تا بیابی گنج عرفا را قلیب، کل سلوکی سے پڑھ دیا، حضرت بھی کہتے تھے طلب پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، کنویں سامنے آئیں گے۔ معلوم نے بھی کہا آپ کم جو تشنگی آور بدت، اب آگے والا مثال آپ پڑھ لیجیے، ہمارا مقصد والا حل ہو گیا ہمارا۔ آپ کم جو ہمارے پانی ہے، آپ کم جو تشنگی آور بدت، پانی کم ڈھونڈو، تشنگی پیدا کرو، سوتے کنویں ہزاروں سامنے آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا روم کا ہے، دیکھ لینا۔ آپ کم، یہ یاد مجھ کو ہے، آپ کم جو تشنگی آور بدن، اتنا میں پڑھتا ہوں کہ یہ نہ آپ لوگ سمجھیں کہ فارسی بہت مشکل ہے اور عربی مشکل ہے، یہ سب بہانے بازی، یہ سب چال بازی ہے انگریزوں کی مشکل کر دیا عربی کو، اس کو بالکل آسان ہے۔ زبان
پہلی فارسی خیل دشوار ہے، معلوم کہاں سے لکھ دیا انہوں نے فارسی خیل دشوار ہے. فارسی بہت دشوار ہے کہ نہیں کہیں فارسی پہلی معلوم کیوں تو ہم کہتے ہیں فارسی خیل آسان ہے، 6 سے گئے 6 سے گئے. آپ کمزور تشنگی بہت بنیادی ہے. آپ کمزور تشنگی اور بدل تابیابی تاکہ تم اپنے سامنے کنویں پاؤ، چشمہ پاؤ. آپ کتنے عمدہ شعر ہیں. آپ کمزور تشنگی آور بدل طلب پیدا کرو. آپ کمزور تشنگی اب تشنگی دوسرے شعر کی ہو گئی ہے. دوسرے میں سے اللہ تعالیٰ اور سب لکھا ہوا. آپ کمزور یہ دیکھیے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، خود رفتہ تو اپنی راہ دی، راہ تو کھول دیا ہم نے. خود رفتہ کا ترجمہ میں نے کیا تھا افریقہ میں، اس طرح ترجمہ میں نے کہا وہاں اور کسی نے نہیں کیا. کیا ہے ازالہ کا ترجمہ بھٹکے ہوئے ایک من کیا کرتے ہیں. من کرنا حضور کی شان کے خلاف. آپ آپ کو ہم نے طالب پایا، آپ کو ہم نے حیران پایا اپنی طلب میں، تو ہم پھر راستہ کھول دیا، نبوت دے دیے. معلوم ہوا کہ طلب ضروری ہے. تمہیں حاجت مند پایا، پھر غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. میں نے شورا میں بیان کرتی ہے موجر والن فاضا موجر کا آئلن فاغنا. ہم نے آپ کو آئل پایا تو غنی کر دیا. غالب شاور ڈھونڈا میں نے بہت نہیں ملا. غالب تو حضرت نے فرمایا ہاں کدا ایسے ہی ہوتا رہے گا. جو بھی اس راستے میں چلے گا اللہ اس کو غنا سے نوازے گا. نبی کی سنت جب یہ ملے گی پریشانی، پھر عطا بھی ملے گی نبی والی. وہ وجہ دیکھا وہ اندر شورام بیان کیا تھا لکھنؤ میں وہ وجہ دیکھا غنی کر دیا. تو یتیم پر تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو. یتیم پر دباؤ اور مانگتے کو نہ جھڑکو. مانگنے والے کو ترجمہ یتیم وہاں کیا ہے دباؤ. یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور مانگتے کو نہ جھڑکو. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کا چرچا کرو. ترجمہ صحیح ٹھیک ہے نا. اللہ نے آپ کی سچائی اور خواہش نفسانی سے منزہ ہونے پر قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی اور خواہش نفسانی سے منزہ ہونے پر قسم کھائی. نہیں بڑی بات. اللہ نے اس بات پر کہ دشمنوں نے آپ پر گمراہ ہونے کا الزام رکھا، ستاروں کی قسم کھائی. ما ضل ربک صاحب کو تمہارا صاحب وہ دوسری آیت ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اللہ نے اس بات پر کہ دشمنوں نے آپ پر گمراہ ہونے کا الزام رکھا، ستاروں کی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا. اللہ کے قول ما ضل منکم پر غور کیجئے کہ صاحبکم کہا، محمد نے کہا. ما ضل صاحبکم محمد نہیں. کتنے عمدہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى. تم لوگ اپنے صاحب کو یعنی حضور کو سمجھتے ہو گمراہ ہو گئے. پر غور کیجئے کہ صاحبکم کہا، محمد نے کہا، تاکہ کفار پر یہ حجت قائم کی جائے کہ ان کو تمام لوگوں سے زیادہ ان کے اقوال و افعال کو جانتے ہیں. تمہارے بھائی نہیں کہ گمراہ نہیں ہوا، تم سب جانتے ہو. وہ تمہارے بھائی تھے، تمہیں مل رہے ہیں. آج ان کو گمراہ تم کو کہتے ہو، نارائق کو. یہ لوگ ما ضل صاحب
پر غور کیجئے کہ صاحبکم کہا، محمد نہ کہا، محمد نے یہ نہیں کہا، تاکہ کفار پر یہ حجت قائم کی جائے کہ وہ ان کو تمام لوگوں سے زیادہ ان کے اقوال و افعال کو جانتے ہیں. وہ تمہارے ساتھی رہ چکے ہیں، زندگی پوری گزاری ہے، تم نہیں جانتے کوئی جھوٹے نہیں ہیں. خود ابو جہل نے کہا کہ کبھی ان کو جھوٹ ہم نے نہیں پایا. حضور نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. انہیں یہ تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہیں بولے تو کیا نبوت کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ لوگوں سے زیادہ ان کے اقوال و افعال جانتے ہیں اور انہیں جھوٹ، گمراہی، سرکشی پر نہیں دیکھتے. وہ ما ول صاحبکم ما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. حضور نے ان لوگوں کو محجور کیا ہے کہ تم تو رہے ہو، دیکھے ہو، کبھی جھوٹ بولے ہیں؟ اللہ. اور انہیں جھوٹ، گمراہی اور سرکشی پر نہیں دیکھتے، جیسا کہ اللہ نے انہیں اپنے اس قول میں تنبیہ فرمائی، ام لم یعرفوا رسولکم. پھر اللہ نے نطق رسول کو ہوا سے منزہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، اپنے رسول کو نہ پہچانا. یہ تمہارے رسول ہیں، تمہارے اندر رہے ہیں. یا انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اس قول میں تنبیہ ہے، جھوٹ، گمراہی، سرکشی پر نہیں دیکھتے، جیسا کہ اللہ نے انہیں اپنے اس قول میں تنبیہ فرمائی، ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. رسول کہا تمہاری رسول ہے، پہچانتے نہیں. پھر اللہ نے نطق رسول کو ہوا سے منزہ قرار دیتے فرمایا، وما ينطق. اب دلیل یہ ہے، تم دیکھ چکے ہو، پھر ہم بھی کہتے ہیں سمجھو، وما ينطق عن الهوى. ہوا سے آج تک بولے ہی نہیں خارجن افغانی سے. ان میں الا وحی یوحی، جو کوئی بولتے ہیں وہی سے بولتے. تو وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں بولتے، مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں. وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں، مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. یعنی کوئی بات اپنی طرف سے. اوزاعی نے حسان بن عطیہ کے بارے میں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جبریل السلام قرآن کے علاوہ آپ کو کئی زبانیں بھی سکھاتے تھے، اور اللہ نے جبریل کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ. انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت قریبہ میں جبریل السلام کے علم کی بات ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ علم کی روح متعلم کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین. جب وہ ذی العرش مکین ہیں تو ان کی تعلیم کو برداشت کرنے والا وہ بھی بڑا آدمی ہوگا. میں کوئی شبہ نہیں کہ معلم کی مدد متعلم کے لیے ہوتی ہے، متعلم کی مدد متعلم کے لیے ہوتی ہے، جیسا ارشاد ربانی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ استاد کیسا ہے؟ ذی قوت ہے اور اللہ کے نزدیک مکین ہے. راوی بہت بیان کرتے تھے، راوی کی جتنی صفات تھے اللہ نے اس میں بیان کر دیا کہ راوی کو کیسا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور جس سے روایت کر رہا ہے اس سے بھی اس کی ملاقات ہونی چاہیے. وہ بہت ہے. تفسیر عزیز میں بہت لکھا غالباً جو قوت ہے. مالک عرش ہے کہ حضور عزت والا، جی قوت عند ذی العرش، وہ قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے. یہ ترجمہ دیکھو، بالکل وہی ترجمہ ہے. جو مکین، ذی قوت متین، عند ذی العرش مکین ترجمہ کہتے ہیں مالک عرش کے حضور عزت والا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَسَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اب وہی فرمائی اپنے بندے کو، جو وہی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. وہی ہے، جھوٹ نہیں ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَسَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اب وہی فرمائی اپنے بندے کو، جو وہی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا.
انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ دیکھا ہے. ان کا ہوش ہوا رہنا درست. راوی مروی کا راوی جو لینے والا ہے وہ بھی بہت ہی سمجھدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جھوٹ کہاں سے آیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی سچائی بیان فرمائی، کیونکہ آپ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اور دل آنکھوں کی تائید کرتا ہے. آپ کے حق کو سیکھنے اور عفو کرنے کی قوت سے متعلق ارشاد فرمایا فلا اقسم بالخنس بہت ہے. علمہ شدید القویٰ، سب وہی راوی کے لیے، جو راوی زبردست، تو جو روایت کر رہا ہے مروی بھی ویسی جس کی روایت کی جا رہی ہے، راوی بھی پھر جھوٹ کہاں سے آیا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، انہیں سخت قوت والے نے، جس قوت والے نے آپ کو سکھایا، آپ اس کے ذریعے شیاطین کو روکتے ہیں کہ وہ قریب آئیں. اور فرمایا ان ذل عرش مکین، مالک عرش جو حضور عزت والا ہے، ذل عرش یعنی جبریل اسلام ذل عرش ہے، یعنی مطلب کہ راوی اتنا ہے کہ ان کے نزدیک ان کا اعتبار ہے اللہ کے نزدیک. اس آیت میں آپ کی عزت، بزرگی اور تعلیم کا ذکر ہے. فرمایا مطاع یعنی وہاں مقرب ملائکہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اور فرمایا امین یعنی آپ اللہ کے وحی کے امین ہیں، اور اللہ نے آپ کو خیانت اور لغزش سے معصوم فرمایا ہے. اللہ نے دشمنوں کے الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما صاحبکم بمجنون. نبی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا دیکھا ہے. اس بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل اسلام موجود فی الخارج ایک فرشتہ ہے. فرشتے کے ساتھ دیکھا انہوں نے اللہ سے، جنہیں آنکھوں سے آیا دیکھا جا حضور کا. جبریل اسلام ایسی صورت میں آئے. پھر وہاں وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بہت اچھا مختصر تفسیر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہونے کی توفیق دی. علمی چیز ہے، تفسیر ہے، بہت تھوڑے سے مختصر الفاظ میں بہت اچھا لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت کی توفیق. محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو. پریشانیاں آپ پر بھی آئی ہیں، بلکہ زیادہ آئی ہیں، پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غویٰ. آپ کا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا. کتنی مصیبتیں آئیں، فاقہ تھا، سب معلوم ہے، سب کو معلوم کیا کیا تکالیف ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیز کو لیا اور پہنچایا. اللہ ہم لوگوں کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائے. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، شاہد غائب کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اس وقت طبیعت. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہری سے زیادہ باطنی چیزوں کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کا توکل، آپ کی تواضع اور تمام وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں یا پوشیدہ میں کرتے تھے، ان سب پر عمل کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمت سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.